بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک شارٹ سا ناول ہے مریم عزیز کا، تمہیں ذرا دیر سے جانا۔ مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا آپ کے لیے ریکارڈ کروں، امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ دفتن کوئی چیز دیوار سے ٹکرائی، برتنوں کی ٹوٹنے کی آواز پہ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی باہر آئی اور سہم کے دروازے میں کھڑی ہوگی۔ سامنے کھڑا شخص زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کی برستی آنکھیں زمین سے ٹوٹے برتنوں کے ٹکڑے اٹھاتی عورت پر جا رکی، جس کا چہرہ سپاٹ تھا، جسے سامنے کھڑا شخص دیواروں پر برس رہا ہو۔ اچانک وہ شخص ٹھوکر سے میز گراتا ہوا باہر نکل گیا۔ تب اس کی نظر بیرونی دروازے پر پڑی، جہاں کالج یونیفارم میں ملبوس دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ زمین پر بیٹھی عورت ٹکڑوں کو سمیٹ کر سیدھی ہوئی تو نظر اس پر جا پڑی۔ اس کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا اور وہ تیزی سے کچن کی طرف موڑ گئی۔ وہ بھی آنسو پونچھتے ہوئے اندر پلٹ آئی۔ یہ منظر اس کے اپنے گھر کا تھا۔ وہ آدمی جو ابھی باہر گیا تھا، اس کا نام نواز سعید تھا، وہ رشتے میں اس کا باپ تھا، اور وہ عورت سمینہ نواز اس کی ماں تھی، اور بیرونی دروازے کے پاس وہ کھڑی دونوں لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں، زارا نواز اور سارا نواز، جبکہ وہ یسرا نواز۔ باقی سب کے برعکس اس کا رد عمل اس لیے ایسا تھا کیونکہ وہ پچھلے 14 سالوں سے اس گھر کا، اس ماحول کا حصہ نہیں تھی۔ زارا جس وقت اندر داخل ہوئی، وہ ٹانگیں بستر سے نیچے لٹکائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے انہیں تک رہی تھی۔ اسے بے ساختہ یسرا پر پیار آیا۔ وہ جانتی تھی کہ یقیناً وہ رو رہی ہوگی۔ وہ بیگ وہیں صوفے پر رکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس کے قریب بیٹھنے پر بھی جب اس نے سر نہیں اٹھایا تو زارا نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا، جس کی آنکھیں لبالب بھری تھی۔ زارا کے مسکرانے پر وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ تب سارا اندر داخل ہوئی۔ رونا بند کرو یسرا، ادھر دیکھو۔ اسے مسلسل روتا دیکھ کر سارا نے سختی سے اسے روکا۔ کیا ہوا ہے اب بتاؤ، سارا نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں دادوں کو کھانا دینے گئی تھی، تھوڑا سا سالن ان کے کپڑوں پر گر گیا، انہوں نے مجھے منحوس کہا، تھپڑ بھی مارا اور پاپا نے مجھے بھی ڈانٹا اور سارے برتن توڑ دیے، وہ بتا کر پھر رونے لگی۔ آخر دادوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب سے یسرا آئی ہے اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ سارا غصے سے کھڑی ہوئی تو زارا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب تو میدان میں نہ کود پڑنا، ان کی عادت ہے، چھوڑو، ہمارے یسرا کو اچھا سا کیک بیک کر کے کھلاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زارا نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ ہی مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے نانوں کے گھر چھوڑیں۔ گڑیا، نانوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ماموں بھی تو ہے نا، مجھے وہیں چھوڑیں۔ زارا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھو یسرا، وہ ماموں کا گھر ہے جبکہ یہ تمہارا گھر ہے۔ پاپا ایسے ہی ہیں، ان کی بات کا برا مت مانو، اور ہر ایک کو ڈانٹنا دادوں کی عادت ہے۔ پتہ ہے کیا، دادوں کا ایک پرابلم ہے، انہیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ ہر پیاری سی لڑکی کو دیکھتی سے ڈانٹنے لگتی ہیں۔ سارا کے انداز پر زارا کی ہنسی چھوٹ کی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو، چلو اٹھو یسرا، کچن میں چلتے ہیں، میں نے آج کالج میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ زارا نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ اندر آئے نا امی۔ سارا نے کتاب سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ آپ اب تک سوئی نہیں؟ بس سونے ہی جا رہی تھی، یسرا کو دیکھنے آئی تھی۔ اس کے کہنے پہ سارا نے مسکرا کر پیچھے دیکھا، جہاں زارا نے سوئی ہوئی یسرا کو اپنے بازو کے حلقے میں لے رکھا تھا۔ یہ دونوں تو کب سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ پھر ماں کو کسی سوچ میں گم دیکھ کر بولی، کیا سوچ رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہوں یسرا کتنی کمزور ہو گئی ہے، جب امی کی طرف تھی تو کتنی صحت مند ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے یہاں آئی ہے سہمی ہوئی رہتی ہے۔ سمینہ کی نم آنکھیں دیکھ کے سارا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں اور زارا ہیں نا۔ پھر یسرا خود کافی سمجھدار ہے، میں سمجھتی تھی جس طرح نانوں نے اسے اتنے لاڈ پیار سے رکھا ہے شاید اسے یہاں پرابلم ہو، لیکن ان دو ماہ میں اس نے ذرا تنگ نہیں کیا۔ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اب تم بھی جا کر سو جاؤ، سارا کو تاکید کرتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ نائٹ بلب جلا کر اپنے بستر پہ آ گئی۔ آج ان کی ساس اپنے بڑے بیٹے کی طرف گئی ہوئی تھی اور نواز صاحب بھی وہیں تھے۔ واپسی 12 بجے سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن تنہائی ملتے ہی ماضی کی یادیں ذہن پر دستک دینے لگیں۔ ان کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، گھر بھر کی لاڈلی تھی، ماں جی، بابا، اجاز بھائی، فرزانہ بھابھی اور ان کا پیارا سا بھتیجا شایان۔ اور جب نواز سے اس کا رشتہ ان کے لیے آیا تو کتنے خواب ان کی آنکھوں میں اتر ہے۔ انہی خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے نواز کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، لیکن بہت جلدی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ صرف ان کی والدہ کی پسند ہے، ان کی پسند کوئی اور تھی۔ کتنی تکلیف محسوس کی تھی انہوں نے، لیکن یہ تکلیف انہوں نے خود تک محدود رکھی۔
بابا کی وفات کے کچھ عرصے بعد اجاز بھائی کے گھر شایان پیدا ہوئے اور ان کے گھر زارا پیدا ہوئی تو انہیں کچھ امید ہوئی کہ شاید نواز صاحب اب اپنی پچھلی زندگی بھول جائیں، کیونکہ ان کے برعکس زارا کے ساتھ نواز کا رویہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ زارا کے 1 سال بعد سارا پیدا ہوئی تو ان کی ساس کو بہت برا لگا، جیسے بیٹا یا بیٹی ہونے میں ان کی مرضی تھی، وہ یہاں صرف اپنے ساس کی پسند کی وجہ سے تھی۔ اب تو وہ انہیں قصوروار ٹھہرانے لگی تھیں۔ نواز صاحب بھی ان سے کھنچے کھنچے رہنے لگے۔ نواز صاحب کے بڑے بھائی کے 3 بیٹے تھے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے انہیں یہی سنایا جاتا تھا۔ سارا کے 4 سال بعد ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ بیٹا شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا، وہ پیدا ہوتے انہیں چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ یسریٰ ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنے کے لیے زندہ رہی۔ جب نواز صاحب نے یسریٰ کی شکل دیکھنے سے انکار کیا تو ان کا دل چاہا کہ اپنے پہلو میں لیٹی اس چھوٹی سے بچے کا وہ خود گلا دبا دیں۔ 3 بیٹیوں کی ماں ہونا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی مجرم بن گئی۔ ان کی ساس نے نواز صاحب سے دوسری شادی کا کہا، لیکن زندگی میں پہلی بار انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ نواز صاحب کے احسان مند ہو گئی تھی۔ وہ یسریٰ کو ذرا سا بھی وقت دیتی تو نواز صاحب کو برا لگتا۔ ان کی خوشی کے لیے انہوں نے یسریٰ پہ توجہ دینا بے حد کام کر دیا، اور ایک دن جب اجاز بھائی امی کے ساتھ ان سے ملنے آئے تو یسریٰ بھوک سے بھلک رہی تھی، لیکن اتوار کی وجہ سے نواز صاحب گھر تھے تو اپنی ساس کو اور نواز صاحب کو کھانا دیے بغیر وہ یسریٰ کو دودھ نہیں دے سکتی تھی۔ اجاز بھائی یسریٰ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب انہوں نے نواز صاحب سے پوچھا تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی، انہیں آخر فرق ہی کیا پڑتا تھا۔ لیکن اس رات وہ ایک پل سو نہیں سکیں۔ یسریٰ ان کی بیٹی تھی، 5 ماہ کے بچے کو خود سے دور کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن یسریٰ کے لیے ضروری تھا۔ اگر وہ یہاں رہتی تو پتہ نہیں باپ کی نفرت سہ پاتی یا نہیں۔ آج دادی اس کے لیے منحوس کا لفظ استعمال کرتی تھی، لیکن کبھی تو جانے گی، سو انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ یہاں سے دور چلی جائے، اور جب کبھی وہ میکے جاتی تو یسریٰ کو خوش دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہو جاتا۔ اجاز بھائی کے اپنے 2 ہی بیٹے تھے اور یسریٰ ان کی بیٹی کی کمی پوری کرتی تھی۔ تب انہیں سب ٹھیک لگا تھا، لیکن آج اتنے سالوں بعد انہیں لگ رہا تھا کہ یسریٰ کو امی کے دے کے انہوں نے غلط کیا تھا۔ آخری سے آنا تو یہی تھا، جن باتوں سے اسے دور رکھنا چاہتی تھی وہ باتیں تو آج بھی ویسی تھی۔ پتہ نہیں یسریٰ ایڈجسٹ کر سکے گی یا نہیں، انہوں نے چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ مامو اجاز صاحب کو دیکھتے اتنے اسکول بیگ ایک طرف اچھالا اور بھاگ کے ان کے گلے لگ گئی۔ آج کتنے دن بعد آئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ مجھے بھول گئے تھے۔ اس کے شکوے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ بلی کتنی غلط بیانی سے کام لے رہی ہو، ہر ہفتے تو آتا ہوں۔ انہوں نے اس کی پونی کھینچی تو وہ جلدی سے بولی، ہر ہفتے؟ ہر روز تو نہیں نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سمینہ کو دیکھا۔ اچھا اب ہر روز ملوں گا، پہلے یہ بتاؤ اتنی کمزور کیوں ہوگی ہو؟ تمہاری امی تمہیں کھانا نہیں دیتی؟ انہوں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماموں مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ سرگوشی میں بولی تو انہوں نے سمینہ کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یسریٰ ان سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ نظریں چرا گئی۔ اچھا، انہوں نے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں جانتا تھا میری بیٹی میرے بغیر اداس ہو جائے گی، اس لیے میں اپنے بیٹی کے قریب آ گیا تاکہ ہم روز مل سکیں۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے یہیں تم لوگوں کے قریب گھر لے لیا۔ سچ ماموں؟ میں بھی ابھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ساختہ خوش ہوگی۔ میں یونیفارم بدل لوں، آپ جائیے گا مت، وہ کہتے ہوئے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ یسریٰ یہاں خوش نہیں لگ رہی۔ یسریٰ کے جاتے ہی اجاز صاحب نے سمینہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے جواب دینے کے بجائے چہرہ جھکا لیا تھا۔ کیا نواز کی وجہ سے؟ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی، صرف نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر اجاز صاحب نے گہرا سانس لیا۔ کیا مسئلہ ہے نواز کے ساتھ؟ انہوں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلے ماموں؟ یسریٰ کے قریب آتے ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھیں تو، سمینہ نے کہا۔ نہیں، ابھی گھر میں بہت کام ہے۔ سارا اور زارا کو میرا پیار دینا، یسریٰ کو میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ سفید گیٹ کو دیکھ کے اس نے اشتیاق سے پھولوں سے لدی دیوار کو دیکھا۔ گیٹ کھلتے ہی شایان کا چہرہ نظر آیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ میں تو سمجھا تھا تم ہمیں بھول گئی ہو۔ میں آپ کو بھول سکتی ہوں؟ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اماں، فرزانہ کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت بری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اتنے مشکل سے جان چھوٹی تھی، اب پھر برداشت کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اپنے پیچھے اس نے ریحان کی آواز سنی تھی۔ آپ کو کون کہتا ہے مجھے برداشت کریں؟ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کے ریحان کو دیکھا جو ٹرالی گھسیٹ رہا تھا۔ کم آن ریحان، تمہارا کیا پرابلم ہے؟ اتنی سویٹ سی تو ہے ہماری کزن۔ شایان کے کہنے پہ بری سی شکل بنا کے صوفے سائڈ پہ کرنے لگا۔ میں ماموں کو بتاتی ہوں۔ اجاز صاحب کو کمرے سے نکلتا دیکھ کے اس نے ریحان کو دھمکی دی تو فرزانہ کچن کی طرف بھاگ گئی۔
اور پھر اعجاز صاحب کی اونچی آواز پہ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں ریحان کو یسریٰ سے کیا بیر تھا، ہر بار اعجاز صاحب سے ڈانٹ کھاتا تھا لیکن اس کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اعجاز یسریٰ سے بہت پیار کرتے تھے، عزیز تو وہ انہیں بھی تھی، لیکن جب یسریٰ کی وجہ سے ریحان کو ڈانٹ پڑتی تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اب بس بھی کریں، فرزانہ نے بے اختیار ہی نے ٹوکا۔ جو ریحان تو میں اکیڈمی بھی جانا ہے، ان کے کہتی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ اماں یہاں میرا کوئی کمرہ نہیں ہے، اس کے روحان سے لہجے پہ فرزانہ نے اعجاز صاحب کو دیکھا۔ بیٹا یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے، لیکن ماموں وہ تو گیسٹ روم ہے۔ آپ سے کس نے کہا؟ شایان بھائی نے۔ یسریٰ کی اشارہ کرنے پہ وہ سٹپٹا گیا۔ اس نے مذاق کیا ہوگا، تمہیں بتاؤ تمہیں کون سا روم چاہیے؟ شایان بھائی کے ساتھ والا، اور نروٹھے لہجے میں بولی۔ وہ تو ریحان کا ہے۔ شایان کے کہنے پہ سوالیہ نظروں سے اعجاز صاحب کو دیکھنے لگی۔ ایک کمرہ تو کیا یہ پورا گھر میری بیٹی کا ہے، تم نے باقی کا گھر دیکھا؟ وہ اس کو بازو کے گھیرے میں لیے باہر کی طرف بڑھے۔ اتنی غور سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ زارا پچھلے 15 منٹ سے نوٹ کر رہی تھی کہ یسریٰ بہت غور سے اسے دیکھ رہی ہے۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ آپ کی شکل دادو سے ملتی ہے اور سارا باجی کی پاپا سے، اور ماموں کہتے ہیں میری شکل امی سے ملتی ہے، کیا پاپا اور دادو کو میں اس لیے اچھی نہیں لگتی؟ زارا نے حیرت سے اس کا سوال سنا۔ ایسی کوئی بات نہیں گڑیا، زارا بڑی دقت سے مسکرائی۔ تم دراصل شروع سے نانوں کے پاس ہی رہی ہو نا، اس لیے پاپا تم سے زیادہ فرینک نہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا کے کہنے پہ اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سارا چائے کا کپ لے کے ان کے قریب آئی۔ تمہاری برائیاں کر رہے ہیں، شوق سے کرو۔ اس نے پاس رکھی کاپی اٹھا لی۔ یہ کس کی کاپی ہے؟ سارا نے پوچھا۔ یہ میری دوست عروج کی کاپی ہے، یسریٰ نے بتایا۔ تمہاری ایک ہی دوست ہے؟ جب دیکھو عروج کا فون آ رہا ہوتا ہے یا تم کا آ رہی ہوتی ہو۔ سارا کے کہنے پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، فصیحہ سے بھی میری دوستی ہے۔ فصیحہ شایان بھائی کے نا ماموں کی بیٹی ہے۔ جب نانوں کے گھر میں تھے تو شایان بھائی، فصیحہ، ریحان بھائی اور میں اکٹھے کھیلتے تھے، اور ہر دفعہ ریحان بھائی اور میری لڑائی ہو جاتی تھی اور فصیحہ ہمیشہ ریحان بھائی کے فیور کرتی تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ریحان سے تمہاری لڑائی کیوں ہوتی تھی؟ وہ تو بہت اچھا ہے۔ سارا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایویں اچھے ہیں، بلا وجہ مجھے ڈانٹتے ہیں، میرے تو پورے دشمن ہیں۔ مجھے دیکھ کے ان کے ماتھے پہ 2 لائنیں آ جاتی ہیں، جیسے پاپا کی نہیں آ جاتی، ایسے۔ اس نے بھویں سکیڑ کے بتایا تو سارا کے ساتھ زارا بھی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ پیچھے سے آئی آواز پہ یسریٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ دادو میں ماموں کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی آواز ضرورت سے زیادہ دھیمی ہوگی۔ سارا دن وہیں گزار آتی ہو، گھر میں بھی بیٹھا کرو۔ ان کے ڈپٹنے پہ وہ سر جھکا کے رہ گی۔ دادو میں جلدی آ جاؤں گی، بس فصیحہ سے مل آؤں۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی، ورنہ رکنے کی صورت میں سے اجازت تو ملنا نہیں تھی، اور پھر گھڑی پہ نظر پڑتے ہی تیزی سے چلتی اس کی زبان وہیں روک گئی۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ 6 بج کے، بہت دیر ہوگی، پاپا بھی آنے والے ہوں گے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو فصیحہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ نہیں یار، یسریٰ میں نے حلیم بنائی ہے، کھا کر جاؤ۔ اسے اٹھتا دیکھ کے فرزانہ نے کہا۔ اماں باہر اندھیرا ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا بھاپ اڑاتا ڈونگا اسے روک بھی رہا تھا۔ میں چھوڑ آؤں گا، شایان نے اس کا تذبذب بھانپتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سے ریحان اندر داخل ہو رہا تھا۔ فصیحہ کو دیکھ کے وہ مسکرایا۔ کیسی ہو تم؟ کافی دنوں بعد آئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر فرزانہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کالج ٹیسٹ ہو رہے تھے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے بھی بی کام فائنل کے پیپرز ہونے والے ہیں، بس اس لیے شیڈیول ذرا سخت ہے۔ وہ ڈونگا اپنی طرف کھسکا کے حلیم پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ ریحان بھائی میں بھی آئی ہوئی ہوں۔ انہیں مسلسل آپس میں باتیں کرتا دیکھ کے اس نے خود ریحان کو مخاطب کیا۔ ریحان اسے ایک نظر دیکھ کے دوبارہ سے اپنی پلیٹ میں جھک گیا۔ تم تو روز ہی آئی ہوتی ہو، نئی کون سی بات ہے؟ ریحان کے کہنے پر فصیحہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ دیکھ رہی ہیں اماں، ریحان بھائی خواہ میرے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ وہ غصے سے فرزانہ کی طرف مڑی۔ تو میں کتنی دفعہ کہا یا میری اور شایان کی اماں ہے، تمہاری نہیں؟ میری بھی اماں ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی تو فرزانہ کو اسے ٹوکنا پڑا۔ ریحان کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ تنگ کہاں کر رہا ہوں، میں تو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ وہ مزے سے حلیم کھانے لگا۔ فصیحہ تمہیں تو پتا ہوگا اگر پاپا گھر پہ موجود ہوتے تو ماموں کی لمبی سی تان لگاتے ہوئے بیج مالو میری شکایت لے کر پہنچ جاتی، فساد کی جڑ۔ آخری 3 الفاظ اس نے دھیمی آواز میں کہتے لیکن اس نے سن لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ لگتا ہے ریحان پاپا کی ساری ڈانٹ بھول گیا، کیوں یسریٰ؟ شایان کی آواز پہ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔
یاد ہے میٹرک میں اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت پر گیا تھا، واپسی پر پاپا نے کیسے جوتوں کے ساتھ اس کی دعوت کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ریحان کی دل ملاتی آواز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ اور ابھی بی کام میں اس کی سپلی آنی ہے تو میرا بی کام میرا ہیڈک ہے، اس کو چھوڑو، تم اپنی فکر کرو جس کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے۔ ریحان کے طنزیہ انداز پر شایان نے غصے سے اسے گھورا۔ اچھا اب تم دونوں شروع مت ہو جانا، فرزانہ نے غصے سے ان دونوں کو کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے شروع ہونے کی؟ میں فضول لوگوں پر اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا۔ آؤ فصیحہ ہم کمپیوٹر پہ کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ دوسرا پر ایک نظر ڈال کر اس نے فصیحہ سے کہا۔ آؤ تمہیں چھوڑو۔ فصیحہ کے اٹھتے شایان بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ ریحان بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ میں کچھ کہتی بھی نہیں پھر بھی مجھ سے لڑتے ہیں۔ چھوڑو اسے، شایان نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا تو اس نے بھی سر جھٹکتے ہوئے اس کی پیروی کی۔ وہ وقتاً فوقتاً ٹی وی پر سے نظر ہٹا کے ایک نظر صوفے پہ بیٹھے لوگوں پر بھی ڈال لیتی تھی۔ آج تایا جی اپنے فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جن میں سمیع تایا کے تیسرے نمبر والے بیٹے اور ان کی لاڈلی بیٹی سائمہ تھے، جبکہ سعود بھائی نہیں تھے، جن کی شادی ہونے والی تھی اور اس فنکشن کا کارڈ دینے وہ لوگ آئے تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لوگ اسے نظر انداز کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بیٹھنے پر مجبور تھی، کیونکہ اگر وہ اٹھ کر جاتی تو دادو اور پاپا کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا، اور وہ ایسا موقع کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ اور یسرا تم کیا کہہ رہی ہو؟ سمی کے اچانک سوال پہ وہ گڑبڑا کر مڑی۔ آگے ایڈمیشن لیا؟ سمی کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سائنس یا آرٹس؟ سائنس۔ ویری گڈ، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کو پتہ ہے ڈیڈی، یسرا نے میٹرک میں 710 نمبر لیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے محض سر ہلایا۔ نواز پتہ ہے اپنے سائمہ نے 550 نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے۔ بھئی ہماری سائمہ بیٹی تو شروع سے ہی بڑی لائق ہے۔ نواز صاحب نے تحسین آمیز نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا۔ یسرا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسے اپنے 710 نمبر 550 سے کم تر لگ رہے تھے۔ یہ میری بیٹی کا انعام۔ نواز صاحب نے 1000 کا نوٹ سائمہ کی طرف بڑھایا، جس سے اس نے یسرا کی طرف دیکھتے ہوئے تھام لیا، جبکہ اس نے اپنا رخ ٹی وی کی طرف موڑ لیا۔ یسرا کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر سارا نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا، لیکن انہیں شاید اپنی زیادتی کا احساس بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے یسرا کم بولتی ہے۔ تائی جی نے مسکرا کے یسرا کو دیکھا تھا، جبکہ دادو کو موقع مل گیا تھا۔ بھئی دودیال والوں سے وہ ذرا کم بات کرتی ہے، جب اس کے ماموں ماموں آئے ہوں تو آپ اس کی چلتی زبان دیکھا کرو۔ دادو کے طنزیہ انداز میں پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک تھے کہ وہ آج بات نہیں کر پائی تھی، لیکن صرف اپنی عزت کے لیے، کیونکہ ہر دفعہ تایا جی کی فیملی کے سامنے پاپا اس کو ضرور ڈانٹتے تھے، جبکہ بہت زیادہ باتیں وہ کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ بھی نانی کی تربیت ہے۔ دادو کے طنزیہ انداز میں سمینہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ سارا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر زارا جلدی سے بولی، دراصل تایا یسرا کم ہی بولتی ہے۔ ساتھ کب تک آ رہا ہے بھائی صاحب؟ سمینہ نے ان کے بڑے بیٹے کے بارے میں پوچھا، جو پچھلے 5 سالوں سے امریکہ میں تھا۔ دیکھیں بھابھی ہر سال یہی کہتے ہیں اب آؤں گا، اب جب اس کی بیوی حکم دے گی تب ہی آئے گا نا۔ ہاں تمہارا بیٹا تمہاری طرح ہوگا۔ نواز صاحب کے کہنے پہ وہ کہکا لگا کر ہنستی ہے۔ جاؤ زارا چائے بناؤ۔ سمینہ کے کہنے پہ وہ اٹھنے لگی، جب نواز صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارا کو رہنے دو، جاؤ یسرا تم بنا لو۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ سارا کو اپنے پیچھے آتا دیکھ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ یہ تو بہت سٹرونگ ہے، میں تو اتنی سٹرونگ چائے نہیں پیتی، مجھے اور بنا دو۔ یسرا کے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھانے پر سائمہ نے برا سا منہ بنایا۔ سارا کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال لو۔ سارا نے حتی الامکان اپنے لہجے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ نہیں مجھے نہیں بنا دو، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ سارا دل ملا گئی۔ دل چاہتا ہے تو پیو ورنہ مت پیو۔ سائمہ نے حیرت سے سارا کو دیکھا۔ یسرا سائمہ کے لیے کپ اور بناؤ۔ نواز صاحب کی آواز پہ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں چائے بنانے کی، تم کسی کے نوکر نہیں لگی ہوئی ہو۔ سائمہ نے مسکرا کے سارا کا دل ملاتا ہوا چہرہ دیکھا۔ جب کوئی آپ کی خاطر بولنے والوں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ باجی پلیز پھر پاپا ڈانٹیں گے پلیز، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ اچھا ہٹو تم، میں خود بناتی ہوں۔ یسرا نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوم لیا۔ سائمہ کو چائے پکڑاتے ہوئے پتہ نہیں کیسے تھوڑی سی چائے اس کے ہاتھ پر چھلک گئی۔ اس نے تو شور مچا دیا۔ تایا جی کی بیٹی روئے، یہ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ یسرا کو برا بھلا کہنے لگی۔ دادو بھی میدان میں کود پڑی تو نواز صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس سے تو برداشت نہیں ہوتا، میرے بچے گھر آئیں۔ دادو کی آواز پہ وہ فق چہرہ لیا باپ کو دیکھنے لگی۔ پاپا میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، لیکن انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سمی نے اچانک اٹھ کر انہیں تھام لیا، ورنہ ان کا ارادہ شاید اور مارنے کا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ان کے کہنے پر کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ شاید بچپن میں اس نے کبھی کسی سے شرارت پر مار کھائی ہو، مگر اپنے ہوش و حواس میں اس نے کبھی تھپڑ نہیں کھایا تھا۔
نواز صاحب اور دادو ہمیشہ سب کے سامنے سے برا بھلا کہتے تھے، لیکن آج تو انہوں نے حد کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سے بھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تو سارا نے بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا۔ اس کے ساتھ لگی وہ بری طرح رونے لگی، جبکہ سارا بہلاتی رہی۔ باہر سے وقفے وقفے سے آتی کہکیوں کی آوازوں پر اس کے رکے ہوئے آنسو پھر رواں ہو جاتے۔ سارا پاپا بلا رہے ہیں۔ تبھی زارا اندر داخل ہوئی۔ مجھے نہیں آنا۔ سارا کی غصیلی آواز پر دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ پاگل مت بنو، پاپا کو پھر غصہ آ جائے گا، چلو۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے اس نے جھٹک دیا۔ کہا نا نہیں آنا، جاؤ۔ اس کے قطعی انداز پہ زارا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ پھر سمینہ کو اندر آتا دیکھ کے سارا نے اپنا رخ پھیر لیا، جبکہ یسرا کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ یسرا نے کھانا نہیں کھایا؟ یسرا کو کھانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی بار زہر دے دیں۔ یسرا نے اپنے قریب سارا کی زہرخند آواز سنی۔ سمینہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تمہیں بہن ہو کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سوچو مجھے ماں ہو کر کتنی تکلیف ہوگی۔ کیا فائدہ ایسی تکلیف کا جب آپ کچھ کر نہیں سکتی؟ پاپا کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک وہ خود ہماری عزت نہیں کروائیں گے کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا؟ سائمہ کا تایا جی کی بیٹی ہے تو ہم ان کی بیٹیاں ہیں۔ نہ ہی آج تک پاپا آپ کی عزت کروا سکے کیونکہ انہیں آپ سے پیار نہیں، اور نہ ہی ہماری کروا سکتے ہیں کیونکہ انہیں ہم سے بھی پیار نہیں۔ غصے سے بولتی ہوئے سارا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سمینہ خاموشی سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ تم بہت جذباتی ہو سارا، اور کبھی کبھی بے حد زیادتی کر جاتی ہو۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس نے زارا کی آواز سنی۔ سارا کی کروٹ بدلتے یسرا نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بڑے مطمئن انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن نواز صاحب کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر دل کی دھڑکن سہم کر کچھ مدم پڑ گئی۔ ان کے اندازے کے مطابق اب تک انہیں سو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کرنے کے بہانے رخ موڑ کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ گھڑی پہ الارم لگانے سے پہلے انہوں نے چور نظروں سے انہیں دیکھا جو بظاہر کتاب پڑھنے میں منہمک تھے، لیکن وہ جانتی تھی کوئی بات تو ضرور ہے۔ یسرا اتنی شام کو کہاں سے آ رہی تھی؟ سمینہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، وہ بھی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اجاز بھائی کے گھر گئی تھی۔ روز اس کا وہاں جانا ضروری ہے؟ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ شایان سے پڑھائی میں مدد لیتی ہے، اب اگر کوئی نیا بہانہ ہے تو وہ بتا دو۔ سمینہ نے سر جھکایا۔ امی مجھے بتائی تھی کالج سے آ کے سیدھی وہیں چلی جاتی ہے۔ انہوں نے اتنی بار منع کیا پھر بھی باز نہیں آتی۔ تم اپنی زبان میں سے سمجھا دو، اس کے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ میں پھر بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ یسرا شروع سے اجاز بھائی کی فیملی کے ساتھ رہی ہے، اس لیے وہ لوگ یسرا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں۔ وہ نہ بھی جائے تو اجاز بھائی خود آ کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ان کا چہرہ دیکھا۔ جو بھی ہے، مجھے اتنی دیر تک اس کا وہاں رہنا پسند نہیں۔ تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، کوئی ہوش نہیں ہے۔ جوان بیٹی ہے تمہاری، اور اس گھر میں 2 جوان لڑکے رہتے ہیں۔ امی دھیان نہ دلاتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ سمینہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اسے کو اب اپنے ماموں کے گھر کے طور طریقے بھول جائے۔ انہوں نے کہتے ہوئے سمینہ کو دیکھا جو سر جھکائے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں گم تھی۔ غصے کے ساتھ ناگواری کی ایک لہر ان کے اندر دوڑ گئی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سمینہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں یسرا کو سمجھا دوں گی۔ ان کے نرم لہجے پہ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ خاک سمجھا دو گی؟ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری طرح بے دماغ۔ انہوں نے چادر کو جھٹکا دیا اور کروٹ بدل کے لیٹ کے۔ ہیلو، شایان کی آواز پہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے، کالج گرل بن کے تم نے شکل دکھانی ہی بند کر دی؟ وہ کیا جواب دیتی، محض مسکرا کر رہ گئی۔ مسکرائے جا رہی ہو، کوئی جواب تو دو۔ آپ جو آ گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے تو آنا تھا، پاس ہو گیا ہوں، تمہارا منہ میٹھا کروانے آیا ہوں۔ اس نے گلاب جامن کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ ریحان نے بھی اپنے کالج میں پوزیشن لی ہے، اس نے مزید بتایا۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بھائی میں، وہ گھبرا کے سارا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شایان دراصل امی گھر پہ نہیں ہے، وہ آتی ہیں تو ہم سب آئیں گے۔ وہ حیرت سے سارا کو دیکھنے لگا، پھر سارے ہلاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ شایان کو جاتا دیکھ کے یسرا نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا۔ شایان نے مجھے آ کر بتایا کہ یسرا نہیں آئی اور سارا نے شام کو آنے کہا تو میں سمجھ گیا تھا ضرور کوئی بات ہے۔ شام کو اجاز صاحب خود ان کے گھر میں موجود تھے۔ سمینہ نے اجاز صاحب کو ساری بات بتا دی، لیکن جوان لڑکوں والی بات گول کر گئی کیونکہ یہ بات شایان اور اجاز بھائی کے علاوہ یسرا کو بھی تکلیف دے سکتی تھی۔ آؤ بھائی نواز، تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ اجاز صاحب کو دیکھے وہ کچھ حیران ہوئے۔ کہاں ہوتے ہو؟ اب تو ہم تمہارے ہمسائے ہوتے ہیں، کبھی چکر ہی لگا لیا کرو۔ اجاز صاحب نے گلے ملتے ہوئے شکوہ کیا تو مسکرا کر رہ گئے۔ بچے پاس میں تو گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، تمہیں ضرور آنا ہے، میں خاص طور پہ تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ اور یہ جو میری بہن ہے، یہ تو شروع سے ایسی ہے، پر میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں، آتی ہی نہیں۔
اجاز صاحب نے یسریٰ کو بازو کے گھیرے میں لیا تو سمینہ نے نواز صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کے بغیر اداس ہو جاتا ہوں، اس لیے سے خود لینے آ گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے نواز، تم شام کو ضرور آنا اور اپنی بیوی کو بھی لے کر آنا۔ ان کے انداز پہ نواز صاحب مسکرا دیے تو سمینہ نے سکون کا سانس لیا۔ اپنی بیٹی کو میں لے کر جا رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں نواز صاحب کی شکل دیکھی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے انہوں نے پلٹ کر دیکھا جہاں یسریٰ تذبذب کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ کیا بات ہے یسریٰ؟ انہوں نے گندا ہوا آٹا برتن میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ امی وہ فصیحہ ماموں کی طرف آئی ہے، میں کچھ دیر کے لیے چلی جاؤں، جلدی آ جاؤں گی۔ وہ بات مکمل کر کے بڑی آس سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا۔ تھینک یو۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ جب وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تو فصیحہ لاؤنج کے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ اس کے اشارے سے وجہ پوچھنے پر فصیحہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اندر سے اجاز صاحب کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے مہنگے کالج میں داخلہ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایم بی اے کرنا ضروری ہے، تم ایم اے بھی کر سکتے ہو۔ میں نے اتنے اچھے گریڈز کے ساتھ بی کام اس لیے نہیں کیا کہ بعد میں صرف ایم اے کر کے بیٹھ جاؤں۔ اجاز صاحب کے بعد ریحان کی دھیمی لیکن تلخ آواز سنائی دی۔ یسریٰ نے بیزاری سے گہرا سانس لیا۔ پاپا ایم اے میرا ٹارگٹ نہیں، بہرحال میں اتنی زیادہ فیس نہیں دے سکتا۔ اجاز صاحب کے حتمی انداز پہ اندر خاموشی چھا گئی تو اس نے اکتا کر فصیحہ کا بازو کھینچتے ہوئے اسے لان میں لے آئی۔ آج انکل بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ ریحان ایم بی اے کرنا چاہتا ہے تو اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ فصیحہ نے کہا۔ ماموں کو زیادہ پتہ ہے، تم چھوڑو، یہاں روز یہی بحث ہوتی ہے۔ یسریٰ کے سرسری انداز پہ اس نے مسکراتے فصیحہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس ڈگری کی اپنی ایک ویلیو ہے، اب اگر کچھ روپے لگیں گے تو ریحان کا فیوچر بھی تو بن جائے گا نا۔ اس ڈگری کی اپنی ایک ویلیو ہے، اب اگر کچھ روپے لگیں گے تو ریحان کا فیوچر بھی تو بن جائے گا۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ فصیحہ کے افسردہ انداز پہ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا تمہیں پتہ ہے شایان بھائی دبئی جا رہے ہیں؟ واقعی؟ یسریٰ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ میرے چاچو اور شایان بھائی کے ماموں جو دبئی میں رہتے ہیں وہاں کوئی جاب ہے، وہ بلا رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، شایان بھائی سے ٹریٹ لینی چاہیے۔ اسی لیے تو میں بھی آئی ہوں اور تمہیں بھی بلایا۔ فصیحہ کی آنکھیں گھمانے پر وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ اسی وقت شایان وہاں سے گزرا تو فصیحہ نے اسے کوہنی ماری۔ شایان بھائی جا رہے ہیں۔ شایان بھائی؟ یسریٰ کے پکارنے پہ وہ رک گیا۔ ہم آپ کا کمپیوٹر یوز کر لیں؟ شایان کے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دونوں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ یار یہ تو بہت بورنگ سانگز ہیں، فصیحہ نے سی ڈیز الٹ پلٹ کرتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ جبکہ یسریٰ مختلف فائلز کھولنے میں مصروف تھی۔ آئیڈیا، فصیحہ نے چٹکی بجائی۔ ایسا کرتے ہیں ریحان کے کمرے سے سی ڈی لے آتے ہیں۔ فصیحہ کے آئیڈیا پہ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں، میں تو نہیں جا رہی اس کے کمرے میں۔ پتہ بھی ہے تمہیں اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ویسے بھی میں نے ابھی ریحان کو باہر جاتے دیکھا، چلو نا۔ اس کے ملتجی انداز پہ توہن و کرہن اٹھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کے اس نے فصیحہ کو آگے کیا جس نے آہستگی سے ہینڈل گھمایا۔ خالی کمرے کو دیکھ کے دونوں نے سکون کا سانس لیا اور سی ڈی لے کر واپس آ گئیں۔ میں گھر جا رہی ہوں، گھڑی دیکھتے ہی یسریٰ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر رکو نا۔ فصیحہ کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر ہی تھی۔ نہیں بھئی، پاپا بھی آنے والے ہوں گے۔ اچھا پھر یہ سی ڈی ریحان کے کمرے میں رکھ جاؤ۔ کیا مصیبت ہے، اس نے جھپٹنے کے انداز میں سی ڈی اس کے ہاتھ سے کھینچی اور پھر جس تیزی سے وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اسی تیزی سے اس کے قدم رکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ریحان کا ہاتھ پیچھے کی طرف گیا اور پیشانی پہ کئی سلوٹیں نمودار ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ جھک کر بیڈ کے نیچے رکھی ایشٹرے میں سگریٹ مسل رہا تھا جبکہ وہ حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی ماموں کو سگریٹ پینا کتنا برا لگتا ہے اور ریحان کے انداز سے وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ گھر میں یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں کبھی تمیز نہیں آ سکتی، کسی کے روم میں نوک کر کے آتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے گھس جاتی ہو۔ وہ ایک دم اس کے سر پر آ کے دھاڑا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میں یہ سی ڈی، اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑی سی ڈی اس کے حوالے کی۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ سی ڈی لی؟ سی ڈی ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے یسریٰ کو اپنے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ اور خبردار آئندہ میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا تو تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا، اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ تب اجاز صاحب اور ان کے پیچھے فرزانہ اور فصیحہ داخل ہوئے۔ اس کی آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ ماموں، ریحان بھائی اسموکنگ کر رہے تھے، اس نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا۔
اب ریحان کو ڈانٹ پڑتی تو اسے تسلی ہو جاتی، لیکن اس اچانک اعجاز صاحب کے تیور بدلے اور انہوں نے ریحان کو ایک کے بعد دوسرا تھپڑ لگا دیا۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی ساکت ہوگی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے ریحان کا چہرہ دیکھا جو شدت ضبط سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا کے باہر نکل آئی، لیکن اعجاز صاحب کی غصیلی آواز نے لون کے آخری سرے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وین سے اترتے اس نے گہرا سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ آج FSC کا آخری پیپر تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے سر سے بہت بھاری بوجھ اتر گیا۔ پچھلے 12 دنوں سے وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ آج اس کا جی بھر کے سونے کا پروگرام تھا۔ زارا کے ساتھ بازار جا کے اپنے پسند کا سوٹ لانا تھا جو پچھلی بار وہ چھوڑ آئی تھی۔ ماموں کی طرف جانا تھا، پچھلے 1 ماہ سے وہ جا ہی نہیں سکی تھی۔ فصیحہ کو بلا لوں گی، اس کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کے فائل کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور نظر اٹھا کے دور تک جاتی سڑک کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ خود حیران ہوتی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ روزانہ ماموں کے گھر جاتی تھی اور اب کہاں 1 ماہ گزر جاتا تھا۔ یہ فرق پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں آیا تھا۔ جب سے شایان دبئی گیا تھا، اعجاز صاحب تو ہر دوسرے تیسرے دن ان سے ملنے آتے تھے۔ کبھی کبھی وہ جا کر خود فرزانہ ممانی سے مل آتی اور ان کے کتنے کام بھی کر دیتی۔ اور جہاں تک ریحان کی بات تھی، ان دونوں کے تعلقات کبھی اتنے خوشگوار نہیں رہے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ان کی صحت پر کوئی فرق پڑے۔ پچھلے 1.5 سال میں صرف ایک آدھ جھلک ہی دیکھی ہوگی، ورنہ اس کے آنے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کرتی تھی۔ ریحان کا تو پتہ نہیں، لیکن خود ابھی تک ماموں کا تھپڑ اور ریحان کا سرخ چہرہ نہیں بھولی تھی۔ اچانک دائیں طرف سے آتے شور پہ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بچے کی پتنگ ساتھ والے کی دیوار پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے شاید واشنگ مشین لگائی تھی، ساری دیوار رنگ برنگے کپڑوں سے سجی تھی۔ اوہ، اس نے بے ساختہ سر پہ ہاتھ مارا۔ ماموں کے گھر کپڑے دھونے والی نہیں آ رہی تھی، وہ جانتی تھی۔ جوڑوں کے درد کی وجہ سے فرزانہ ممانی کو پرابلم ہوتی ہوگی، آج میں ضرور جاؤں گی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑبڑائی، لیکن راؤنڈ میں داخل ہوتے ہی اس سے اپنے پہلے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سوچ خاک میں ملتی محسوس ہوئی۔ وہ دادو، تایا جی اور تائی جی کو سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پہ گرتے ہی سے لگا 12 دن کی تھکن اچانک اس کے وجود میں سرعیت کر گئی ہو، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بستر سے اٹھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن باہر جانا بھی ضروری تھا۔ مجبوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی بیٹیاں اللہ نے دے دی، میرا بیٹا تو انہیں بیاتے بیاتے بوڑھا ہو جائے گا۔ اندر داخل ہوتے ہی دادو کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ نہ اس پر نظر پڑے، نہ اس کی عزت افزائی ہو۔ واقعی امی، بیٹیوں کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہی بھاری ہوتی ہے، نماز کی تو پھر 3 ہے۔ تایا جی نے ہمیشہ کی طرح دادو کی ہاں میں ہاں ملائی تو اس نے اپنے باپ کا افسردہ چہرہ اور پھر ماں کو دیکھا جو شرمندہ تھی۔ اس نے سارا کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا جو انگوٹھے سے کارپیٹ کو کرید رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنے ضبط سے کام لے رہی ہے۔ آج ہم آئے اس لیے، زارا ایم اے تو کر چکی ہے، تم نے اس کی شادی تو کرنی ہے، سمی سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنا بچہ ہے، پرائے لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، نہ مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ دادو کی عظیم فلسفے پر نواز صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اور پھر میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ جب میں تمہارا بوجھ ہلکا نہ کر سکوں؟ تایا جی نے بھی اپنی وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، نواز صاحب نے گویا مسکراتے ہوئے رشتہ طے ہو جانے کی امید سنائی۔ سمینہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تائی جی نے خانہ پوری کی۔ جو آپ کی مرضی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی تو سارا اٹھ کے باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے وہ بھی باہر آ گئی۔ بات تو بہت خوشی کی تھی، ان کے گھر پہلی شادی تھی، لیکن زارا کی سرخ آنکھیں اور سارا کے برتن پٹکنے نے اسے اپنی خوشی ظاہر کرنے سے باز ہی رکھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، وہ چپ چاپ کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نماز ادا کر کے جب وہ باہر آئی تو لاؤنج خالی تھا۔ نیند ایک بار پھر اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن وہاں ایک اور بحث چھڑی تھی۔ جو گہرا سانس لے کر پھر بیٹھ گئی۔ یہ رشتہ مانگنے آئے تھے یا احسان کرنے؟ ایک ہی بات، بوجھ بوجھ بوجھ۔ آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جن کی 5 بیٹیاں ہوتی ہیں اور لوگ انہیں بھی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی تو ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں۔ سارا اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی مخاطب پتہ نہیں زارا تھی یا سمینہ۔ اور دادو کا فلسفہ سنا تھا آپ نے؟ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا، تو لعنت نہ بھیجوں ایسے اپنے پر جس نے مارنا ہی ہے۔ سارا، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ سمینہ نے تھکے ہوئے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا غلط کہا بھائی صاحب نے؟ بیٹیاں بوجھ ہی تو ہوتی ہیں، کتنی بھاری ہوتی ہیں مجھ سے پوچھو۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور پہلی بار یسرا نے تکلیف محسوس کی۔ ان کے لہجے کی تھکن جیسے اس کے اندر اتر آئی تھی۔ کیا برائی ہے سمی میں؟ بہت اچھا ہے۔ ہوگا اچھا، لیکن اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ پاپا کا بھتیجا اور تایا جی کا بیٹا ہے، اور ان دونوں کو میں نے کبھی بھی اپنی بیویوں کی عزت کرتے نہیں دیکھا۔ بیٹا ہمیشہ باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ مسعود بھائی اس بات کو ثابت کر چکے ہیں، لو میرج کی تھی انہوں نے۔
1.5 سال کے عرصے میں 10 بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا چکے ہیں، 2 بار نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے آپ کے بات فائنل ہوگی، اور سعود بھائی کی بیوی کے مستقبل کے بارے میں آپ اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ سارا اپنی بکواس بند کرو، سمینا روتے ہوئے چلائیں، جبکہ زارا جو چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آج تک امی کی خاموشی کی وجہ سے پاپا نے کبھی ہمیں اہمیت نہیں دی۔ کیا فائدہ ایسی خاموشی کا؟ نہ پاپا کو پہلے آپ کی قدر تھی، نہ آئندہ ہوگی، اور تم؟ وہ زارا کی طرف مڑی۔ روتی رو یوں ہی، لیکن میں خود پاپا سے بات کروں گی۔ سارا اگر تم میری وجہ سے ذریعے سب کر رہی ہو تو مت کرو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ زارا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ اگلے ہی پل وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ وہ ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سمینا نے استری سٹینڈ کی طرف بڑھتی ہوئی سارا کو حیرت سے دیکھا۔ ہر وقت ایک مصیبت میرے لیے تیار رکھتی ہو۔ زارا اور یسرا کو دیکھو، مجال ان دونوں نے مجھے کبھی تنگ کیا ہو؟ پتہ نہیں تمہارے شیطانی دماغ ہر وقت کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ وہ جو بہت پریشانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی، آخری بات پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جی امی سن رہی ہوں۔ وہ اسے مگن انداز میں اپنے کپڑوں پہ استری پھیر رہی تھی۔ اپنے باپ کو نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے ڈرانا چاہا۔ جانتی ہوں، اپنے باپ کو جانتی ہوں، دودیال کو بھی جانتی ہوں، پھر بھی جاب کرنے کا خناس دماغ میں بٹھا لیا۔ جی پھر بھی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کے کپڑے لے کر اندر بڑھ گئی۔ اور وہ جو زارا کی شادی کی اتنی تیاری باقی ہے وہ کون کرے گا؟ انہوں نے اسے روکنے کی ایک اور کوشش کی۔ 3 ماہ سے تیاری کر رہے ہیں، کافی ہو چکی ہے، اور جو رہ گیا میں کر لوں گی۔ اطمینان سے چائے پینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے نظریں اٹھا کے سمینا کا افسردہ چہرہ دیکھا اور کپ واپس رکھ دیا۔ دیکھیں امی، اتنی محنت سے میں نے MSc کی ہے، اب گھر بیٹھ کے میں نے اسے ضائع تو نہیں کرنا، اور پھر اتنی اچھی سیلری ہے، چانس مس کرنا سراسر بے وقوفی ہوگی، اور اگر ماحول کی وجہ سے ڈر رہی ہیں تو فکر نہ کریں، ریحان کا آفس بھی نزدیک ہے، اسی سے پوچھ کے میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ لیکن تمہارے پاپا؟ وہ خود تو کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، لیکن انہیں نواز صاحب کا ڈر تھا۔ میں انہیں منا لوں گی، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ سارا کے مطمئن انداز پر یسرا نے رشک اور حیرت سے اسے دیکھا۔ سارا تو چلی گئی، لیکن وہ پیچھے کھولتی رہی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اسے پاپا کی اونچی آواز سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اور شام کو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، جیسے ڈانٹ اسے ہی پڑی ہو، اور جسے پاڑ رہی تھی وہ سپاٹ چہرہ لیا قالین پر بیٹھی تھی۔ نواز صاحب غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے تو سارا کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے سارا کو چائے کا کپ نواز صاحب کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا تو دل کی دھڑکن مدھم ہوگی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے باہر تھی۔ کیا ہوا؟ یسرا نے بےتابی سے پوچھا تو زارا نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ہونا کیا تھا؟ چائے کے کپ، تھوڑے سے ڈائلاگ، تھوڑے سے آنسو، اور کام بن گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو یسرا کا کپ سے رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ دلہن بنی زارا پر سے اس نے بڑی مشکل سے نظریں ہٹائی تھیں۔ نام آنکھوں کے ساتھ زارا کو پیار کرتے ہوئے نواز صاحب کو دیکھے سے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ زارا اور سارا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی صرف اس کے حصے میں آئی تھی جو ان کے پیار سے محروم تھی۔ وہ بھجے دل کے ساتھ باہر نکل آئی جہاں بارات آ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زارا کو بھی سٹیج پہ لے آئے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کے اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے بے شمار دعائیں کی تھی، ان سب اندیشوں کے غلط ہونے کی دعائیں جو ان لوگوں کو لاحق تھی، کیونکہ اس کی بہن واقعی چاہے جانے کے قابل تھی۔ اس کی آنکھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا تو سامنے کا منظر اوجھل ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھوں پہ رکھے ہاتھ کو ہٹانا چاہا۔ میں کون ہوں؟ کوئی اس کے کان کے قریب آواز بدل کے بولا، لیکن وہ پھر بھی پہچان گئی تھی۔ ماموں۔ اس کے مسکرانے پہ انہوں نے ہاتھ ہٹا لیے۔ پہچان لیا موٹی بلی؟ اجاز صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ موٹی کہاں سے نظر آتی ہے آپ کو؟ بیچاری اچھی خاصی کمزور ہوگی ہے۔ فضانہ ممانی نے اسے گلے لگاتے ہوئے اجاز صاحب سے کہا۔ بچپن سے کہتا آ رہا ہوں، اب تو مشکل سے عادت چھوٹے گی۔ وہ مسکرائے۔ ارے فصیحہ! فصیحہ کو دیکھ کے وہ بے حد خوش ہوگی۔ ریحان بھائی نہیں آئے؟ آیا ہے، کوئی دوست مل گیا، وہ کھڑا ہے۔ اجاز صاحب نے دروازے کی طرف اشارہ کرنے پہ اس نے دور کھڑے ریحان کو دیکھ کر سر ہلایا۔ اور تمہیں سمیع بھائی سے ملواؤں۔ وہ فصیحہ کا ہاتھ پکڑ کے سٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ گوشت پہ سوکھا دھنیا چھڑک کے اس نے ڈھکن بند کرنے کے بعد آنچ ہلکی کر دی۔ کتنی دیر اور لگاؤ گی؟ فصیحہ کی زوردار آواز پہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹماٹر نیچے گر گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے فصیحہ کو گھورا۔ جب سے آئی ہو کچن میں گھسی ہو، تم میرے لیے آئی ہو یا کچن کے نمک مسالے کی بو سونگھنے؟ یسرا نے ٹماٹر دھو کے پلیٹ میں رکھا۔ تمہارے لیے آئی ہوں، بس تھوڑا سا کام رہ گیا۔ تم بتاؤ، تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اسے تیزی سے ٹماٹر کاٹتا دے کے فصیحہ نے تل ملا کر کہا۔
اس کے تل ملانے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس کرو یسریٰ، تھک جاؤ گی، باقی کام میں کر لوں گی۔ فرزانہ یہ کہتے ہوئے اندر آئیں۔ یہی تو میں اس سے کہہ رہی ہوں پھپھو، پہلے تو اچھی بھلی ہوتی تھی، پتہ نہیں سگر بھرنے کا شوق اسے کب سے ہو گیا ہے۔ اور ایک تم ہو، جب آتی ہو میرے اتنے کام بڑھا کر چلی جاتی ہو۔ فرزانہ نے اس کے سر پہ چپت لگائی تو وہ حیرت سے ان کی طرف مڑی۔ پھپھو میں بھی تو آپ کا کام کرتی ہوں، بس یہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، بہت مشکل کام ہے۔ اچھا پھر ایسا کرو، اس اسٹینڈ پہ تمہارے انکل کے کپڑے پڑے ہیں، انہیں پریس کر دو۔ پھپھو، وہ منہ بنا کر بولی، دراصل کپڑے تو میں پریس کر دوں لیکن مجھ سے ٹراؤزر کی کریز نہیں بنتی۔ اس کے بہانے پر فرزانہ کے ساتھ یسریٰ بھی ہنس پڑی۔ زارا کیسی ہے، اپنے گھر میں خوش ہے؟ جی بہت، اس نے مسکرا کے فرزانہ کو دیکھا۔ اور سارا کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی جاب میں بہت خوش اور مگن ہے۔ چلو اللہ دونوں کو خوش رکھے۔ ان کے باہر نکلتے ہوئے دونوں بھی باہر آ گئی۔ یسریٰ بیٹی سے مجھے اتنا سکھ ہے، دل کرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں۔ فرزانہ کی بات پہ وہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ میگزین اٹھا چکی تھی۔ اب وہ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ ان کی بات کا مطلب نہ سمجھتی۔ تمہیں پتہ ہے پھپھو نے ایسا کیوں کہا؟ فرزانہ کے باہر نکلتے فصیحہ اس کے قریب آ گئی۔ مجھے کیا پتا؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ دراصل اس دن پھپھو ماما سے بات کر رہی تھی کہ تم انہیں بہت اچھی لگتی ہو اور تمہارے اور شایان کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو وہ سوچ رہی تھی کہ تمہاری اور شایان کی۔ فصیحہ بات ادھوری چھوڑ کے شرارت سے مسکرائی تو اس بار وہ بھی مسکرا دی۔ سچ بہت مزہ آئے گا، تم اور شایان، میں اور ریحان۔ کیا؟ اس کی چیخ کو فصیحہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ پھپھو نے میری اور ریحان کی بھی بات کی تھی، وہ دونوں تو بڑی رازداری سے باتیں کر رہی تھی، لیکن تمہیں تو پتہ ہے مجھے بڑوں کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ مزہ لیتے ہوئے مسکرائی تو یسریٰ نے اس کے کندھے پہ زور سے دھپ لگائی۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے تمہاری شادی ریحان بھائی سے نہیں ٹام کروز سے ہو رہی ہو۔ لو تو ریحان کسی ٹام کروز سے کم ہے، اتنا ہینڈسم ہے۔ میری ساری دوستیں اسے دیکھ کے میرے نصیب پہ رشک آ رہی تھی۔ تمہیں کیا پتا بدذوق لڑکی۔ اچھا اب میں بدذوق ہوگی؟ یسریٰ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ تم اسی میں خوش ہو کہ وہ بڑے ہینڈسم ہیں جبکہ ان کی عادتیں، اس نے افسوس سے ساری لایا، کتنے سڑیل ہیں۔ سڑیل تمہارے لیے ہوگا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ جس نے مسکراتے ہوئے سارے اس کے کندھے سے لگا لیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، یسریٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ شایان نے تمہارے اور میرے لیے ایک جیسے سویٹر بھیجے، شکر ہے، ورنہ اگر تمہیں میرا پسند آ جاتا تو مصیبت ہو جاتی۔ یسریٰ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہو، جو چیز میری نہیں وہ تمہاری کیسی ہو سکتی ہے؟ اچھا اماں میں جا رہی ہوں، وہ کچن کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولی۔ تم رکو گی؟ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فصیحہ سے پوچھا۔ ظاہر ہے میرے رکنے کی وجہ موجود ہے، بہت بہت مبارک ہو تمہیں تمہاری وجہ۔ وہ ہنستے ہوئے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اپنے گھر تک کا فاصلہ یسریٰ نے خوشگوار سپنے بنتے ہوئے طے کیا تھا۔ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے جب پیچھے سے سارا کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے اس نے بیڈ پہ نیم دراز سارا کو دیکھا جو بہت دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کیا دعا کرنی تھی؟ وہ جائے نماز صوفے پہ رکھ کے اس کے قریب آ گئی۔ مجھے بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں لیکن آپ کو خود بھی کرنی چاہیے۔ یسریٰ نے سر پر لپیٹا ہوا دوپٹہ اتارتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ تو میں کرتی ہوں لیکن تمہاری دعاؤں میں ذرا زیادہ اثر ہوگا کیونکہ تم 5 وقت کی نمازی ہو۔ یہ ضروری تو نہیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ زارا باجی کی بیٹی پیاری ہے نا؟ ہاں بالکل میرے جیسی ہے۔ سارا کے شرارتی انداز پہ وہ مسکرا دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سمیع بھائی تایا جی اور مسعود بھائی سے مختلف ہے؟ اس نے سوال کرنے کے بعد غور سے سارا کا چہرہ دیکھا۔ جہاں تک زارا بتاتی ہے اور کچھ سمے پہلے سے تھوڑا مختلف تھا، سو لگتا ہے کہ وہ ان سے مختلف ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ بیٹا باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا سمیع ہمیشہ اچھا رہے لیکن جو چیز غلط نظر آ رہی اس کا رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ چانس کبھی کبھی ملتا ہے اور شادی ساری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ شادی ایسی آدمی سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو یا کم از کم اس کی نظروں میں آپ کی عزت ہو، کیونکہ انہی جذبوں کی بنا پر وہ آپ کی عزت دوسروں سے بھی کرواتا ہے۔ یسریٰ بہت دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تم کبھی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوئی ہو؟ سارا کے سنجیدہ لہجے میں کیے گئے سوال پہ اس نے چونک کے اس کا چہرہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا جا سکتا ہے؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ ہاں میں کبھی کبھار ہو جاتی ہوں، سب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے بھی۔ سارا کے کھوئے کے انداز پہ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت دیکھ کے سارا مسکرا دی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ضرورت تھی لیکن انہوں نے میری مدد نہیں کی، تب مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن میں پھر خود ہی مان جاتی ہوں۔ میرے ساتھ پتہ نہیں ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ یسریٰ کے چہرے پہ تذبذب کی کیفیت تھی۔
اگر اللہ نے مجھے نا امید کیا تو میں ناراض ہوں گی یا نہیں، وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ سارا نے اس کا چہرہ دیکھا جو پرسوچ انداز میں چھت کو تاک رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، پاپا پر کبھی غصہ آتا ہے؟ کبھی کبھی، وہ صاف گوئی سے بولی، لیکن اب صرف دکھ ہوتا ہے۔ اس کے افسردہ انداز پہ سارا دھیرے سے مسکرائی۔ میں سوچتی تھی یسریٰ ابھی بھی چھوٹی سی گڑیا ہے، لیکن یہ تو عقل مند ہوگی ہے۔ یاد ہے پہلے کیسے تم رویا کرتی تھی؟ آنکھیں بالکل سرخ، ہونٹ لرزنے لگتے تھے۔ سارا کے مذاق اڑانے پر جھیم کے مسکرا دی۔ میں آپ کی طرح بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بالکل نہیں، میری طرح بالکل مت بننا، سارا نے فوراً ٹوکا۔ اگر بننا ہے تو زارا کی طرح بنو، وہ اچھی ہے۔ سارا کے سنجیدہ انداز پہ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بلکہ رہنے دو، تم جیسی ہو ویسی رہو، کیونکہ تم ہم دونوں سے زیادہ اچھی ہو۔ اچانک سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی تو کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ پسند کی شادی کرنا جرم ہے؟ سارا ایک بار پھر سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ لیے ان کے سامنے تھی۔ ہاں جرم ہے۔ سمینا نے غصے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے پاپا نے تمہیں صرف جاب کرنے کی اجازت دی تھی، یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ خود کرنے لگو۔ ابھی ہم زندہ ہیں تمہاری شادی کے بارے میں سوچنے کے لیے، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یسریٰ نے زندگی میں پہلی بار ماں کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میں نے کہاں کوئی اختیار استعمال کیا ہے؟ اب تک تو وہی ہے جو پاپا نے چاہا، لیکن اب کی بار میں آپ لوگوں کی بات نہیں مان سکتی۔ میں بالغ ہوں، اپنی مرضی کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ دیکھو سارا، زندگی کے اتنے بڑے فیصلے جذباتی ہو کر نہیں کیے جاتے۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ایک دنیا دیکھ رکھی ہے، تمہارے لیے جو بھی کریں گے اس میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ زارا کو دیکھو، اس نے ماں باپ کی مرضی پر سر جھکا دیا، آج وہ کتنی خوش ہے۔ انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ ہاں کتنی خوش ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ صرف مجھے یہ بتائیں آپ پاپا سے عاصم کے بارے میں بات کریں گی یا نہیں؟ سارا کے دو ٹوک انداز پر یسریٰ نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ میں کیسے بات کروں سارا، وہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ کیا کہوں ان سے کہ عاصم تمہارے ساتھ آفس میں جاب کرتا ہے؟ ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں، چچا نے اس کو پالا ہے۔ تمہارے پاپا اس کے لیے کبھی نہیں مانیں گے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، اور اب تو اپنے دوست کے بیٹے سے تمہاری بات بھی طے کر چکے ہیں۔ ان کے چہرے پر بہت بے بسی تھی۔ آپ مجبور ہو سکتی ہیں، میں نہیں، میں پاپا سے خود بات کروں گی۔ وہ غصے سے کرسی دھکیل کے باہر نکل گئی، لیکن اس کے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، بلکہ جو طوفان دبا ہوا تھا وہ ابھر کے سامنے آ گیا۔ نواز صاحب نے سارا کی اس جرأت کا ذمہ دار سمینا کی تربیت کو قرار دیا، اور جو بات 2 ہفتوں بعد منگنے کی صورت میں ہونا تھی وہ 3 دن بعد نکاح کی صورت میں طے پائی۔ سارا کی مسلسل خاموشی پہ ان سب نے یہی سمجھا کہ زارا کی طرح اس نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اب تم آئی ہو تو سمجھاؤ سارا کو، اس طرح ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے پاپا نے پہلے کسی کی سنی ہے جو آج سنیں گے؟ زارا کی اس بات میں سارے ہلانے پر یسریٰ نے سمیہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ پرسوں اس کا نکاح اور یہ آج بھی آفس چلی گئی۔ میری سنتی ہی کہاں ہے؟ سمینا نے گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کو دیکھا، تب ہی سارا اندر داخل ہوئی۔ میں نے عاصم سے نکاح کر لیا ہے، اس نے اطمینان سے خبر سنائی، لیکن ان تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا سارا؟ سب سے پہلے زارا ہوش میں آئی تھی۔ میں نے یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کیا، پاپا نے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میں ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتی، لیکن پاپا، یہ میری پوری زندگی کا سوال تھا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تم نے ایک بار بھی پاپا یا امی کے بارے میں نہیں سوچا؟ زارا نے سمینا کا پتھرایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میں نے سوچا تھا، وہ سر جھکا کر بولی۔ پھر بھی سارا، سمینا نے حیرت اور دکھ سے اس کی شکل دیکھی۔ کیا سوچا تھا؟ کیا یہ سوچا تھا کہ تمہارے ماں باپ دونوں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے ہم لوگوں کو؟ ان کی حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ امی میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ حد ہے بے شرمی کی سارا، تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ امی سارا تڑپ کے ان کی طرف بڑھی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے بددعا نہ دیں۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، لیکن امی میں ساری زندگی آپ کی طرح سمجھوتا کرتے ہوئے نہیں گزار سکتی۔ انکل جبار اور ان کے بیٹے کو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، میں وہاں خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنا سارا بچپن صبر و برداشت کرتے گزارا ہے، لیکن ساری زندگی برداشت کرنا مشکل ہے۔ عاصم کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے پسند کرتا ہے، سب سے بڑھ کے میری عزت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ وہ بات ختم کر کے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم تو میری ڈھال تھی سارا، آج بڑا افسوس ہوا تمہارے خیالات جان کے۔ میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتی تھی، لیکن تم تو بڑی کمزور نکلی۔ تم نے کہا تم نے سارا بچپن برداشت کرتے گزارا، غلط کہا تم نے۔ یسریٰ کو دیکھو، محرومی اس کے حصے میں آئی ہے۔ تم ہمیشہ کہا کرتی تھی تمہارے پاپا کی حق تلفی میری کمزوری،
یسریٰ کو غلط راستے پر نہ لے جائے، وہ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کوئی چور دروازہ نہ ڈھونڈ لے، اور میرے اندر بھی یہ ڈر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے وہ ایسا کچھ کرے گی بھی نہیں۔ لیکن تم، وہ دکھ سے مسکرائیں، میں تو بس یہی کہوں گی، خوش رہو، امی مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کے رونے لگی۔ بس جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ سارا نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا، جبکہ کب سے خاموش بیٹھی یسریٰ اور زارا بھی چونک پڑی۔ میں نے کہا نا سارا چلی جاؤ، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ سمینہ کے حتمی انداز پہ وہ حیران سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کے انہوں نے زارا کی طرف دیکھا۔ اسے کہو چلی جائے، ورنہ اس کا باپ اسے نہیں تو مجھے مار دے گا۔ میں کہاں جاؤں؟ جس کے ساتھ نکاح کیا اسی کے پاس جاؤ۔ ان کا لہجہ ہر رعایت سے آ رہی تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سوٹ کیس ہاتھ میں تھامے ان کے سامنے تھی۔ تبھی دروازہ کھول کے نواز صاحب اندر داخل ہوئے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے حیرت سے سوٹ کیس تھامے سارا کو دیکھا۔ یسریٰ کانپ کر رہ گئی۔ میں نے شادی کر لیا پاپا۔ سارا کا لہجہ مضبوط تھا۔ کتنی دیر تک وہ سارا کو ایسے دیکھتے رہے جیسے انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ اب امی مجھے کہہ رہی ہیں یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور یسریٰ کسی طوفان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس لڑکے کو بلاؤ۔ نواز صاحب کی بات پہ سارا خاموش ہوگی۔ ہماری عزت جتنی داغدار کرنی تھی کر چکی، اب تھوڑی بہت جو رہ گئی اسے رہنے دو۔ سب حیرت سے نواز صاحب کو چہرہ دیکھنے لگے۔ زارا اپنے ماموں تایا کو فون کرو، انہیں بتاؤ، کہو کہ سارا مر گئی، شام کو اس کے جنازے پر آ جائے۔ ان سمیت سارا کو بھی شاید ان سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن اپنی عزت کے لیے پہلی بار انہوں نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا۔ اور جس وقت عاصم آیا، اجاز ماموں اور ریحان کے علاوہ کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے نہیں تھا۔ سارا نے جاتے ہوئے سب سے معافی مانگی تھی، لیکن نواز صاحب نے اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن رونے کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور گھبرا کے باہر کی طرف بھاگی، جہاں دادو نواز صاحب کو گلے لگائے اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ اسے روتے ہوئے باپ کو دیکھ کر پہلی بار ان پر ترس آیا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا دی اس لڑکی نے۔ میرے بس میں ہو تو میں اسے گولی مار دیتا۔ تایا جی کے الفاظ پہ وہ سہم گئی۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، وہ بھی اس منحوس کی وجہ سے مر گیا۔ اچھا ہوتا یہ مر جاتی۔ پتہ نہیں اب یہ کون سا کارنامہ سر انجام دے گی۔ اس کی بدقسمتی کی دادوں کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیا واپس مڑ گئی۔ ان کے گھر میں چائے خاموشی سے ایسے لگتا تھا جیسے ان کے گھر کوئی موت واقعہ ہوگی ہو۔ حالانکہ اس واقعے کو 2 ہفتے بیت چکے تھے، لیکن پھر بھی سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ دادو جب بیٹھے بیٹھے اچانک سارا کو بد دعائیں دینے لگتی تو اس کا دل چاہتا ان کو روک دے کہ اس وقت کسی دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا بھاری ہے۔ جس کے لیے دعا گو ہے، اس کی وجہ سے وہ کس عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے۔ یہ اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی۔ انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ ہوگی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یسریٰ کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں خوشیاں پا سکے گی یا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ نے ایپیسوڈ نمبر 2 ضرور سننی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔